الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل مفتاح العربیہ کے 13 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل مفتاح العربیہ کا 14واں سبق پڑھیں گے، تو آئیے بلا کسی تاخیر آپ کا وقت ضائع کیے بغیر سبق شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 14 تمرینی، یہ 14واں سبق مشقی سبق ہے، یعنی اس میں مشق دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اسے یہاں پہ ہم مشق کے طور پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ درس نمبر 14 تمرینی یعنی مشقی، ٹھیک ہے۔ ما ھذا، ما کا معنی ہے کیا، ھذا یعنی یہ، ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے۔ ھذا رسم، یہ تصویر ہے، رسم کا معنی ہوتا ہے تصویر۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا رسم یہ تصویر ہے۔ وہو جمیل، اور وہ خوبصورت ہے، جمیل کا معنی ہے خوبصورت، وہو جمیل اور وہ خوبصورت ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا رسم یہ تصویر ہے، وہو جمیل اور وہ خوبصورت ہے۔ ما فی الرسمی، ما یعنی کیا، فی الرسمی یعنی تصویر میں، ما فی الرسمی تصویر میں کیا ہے، ما فی الرسمی تصویر میں کیا ہے۔ فی الرسمی بیت و شجر و محفظۃ، فی الرسمی تصویر میں بیت ایک گھر ہے، و شجر ایک درخت ہے، و محفظۃ اور ایک بستہ ہے۔ فی الرسمی بیت و شجر و محفظۃ، تصویر میں ایک گھر، ایک درخت اور بستہ ہے۔ کیف البیت، کیف کا معنی ہے کیسا، البیت یعنی گھر، کیف البیت گھر کیسا ہے، کیف البیت گھر کیسا ہے۔ البیت واسع جمیل جدا، البیت یعنی گھر، واسع کشادہ، جمیل جدا بہت خوبصورت۔ البیت واسع جمیل جدا، گھر کشادہ ہے، گھر کشادہ اور بہت خوبصورت ہے۔ البیت واسع جمیل جدا، گھر کشادہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، یا پھر بہت خوبصورت کشادہ ہے، ٹھیک ہے۔ البیت واسع جمیل جدا، گھر کشادہ بہت خوبصورت ہے۔ ما علی الشجری، ما یعنی کیا، علی الشجری درخت پر، ما علی الشجری درخت پر کیا ہے، ما علی الشجری درخت پر کیا ہے۔ علی الشجری طائر وہو حمام، درخت پر پرندہ ہے، طائر کا معنی ہے پرندہ، علی الشجری درخت پر، طائر پرندہ ہے، وہو حمام اور وہ کبوتر ہے، حمام کا معنی ہے کبوتر۔ علی الشجری طائر وہو حمام، درخت پر پرندہ ہے اور وہ کبوتر ہے۔ ھذا الحیوان فرس، یعنی کیا، ھذا الحیوان یہ پرندہ، فرس گھوڑا ہے۔ ھذا الحیوان کیا یہ حیوان یعنی جانور، ٹھیک ہے۔ ھذا الحیوان فرس کیا یہ جانور گھوڑا ہے۔ ھذا الحیوان فرس کیا یہ جانور گھوڑا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ لفظ حیوان پہ غور کریں، اردو میں ہم حیوان بولتے ہیں یا کے ساکن کے ساتھ حیوان، جبکہ عربی میں حیوان، حیوان یا پہ فتحہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ غور کریں اور جہاں پہ بھی لفظ حیوان آئے اسے یا کے فتحہ کے ساتھ عربی میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ھذا الحیوان فرس کیا یہ جانور گھوڑا ہے۔ لا ھذا الحیوان بغل، نہیں یہ جانور کھچر ہے، بغل کا معنی ہے کھچر، لا یعنی نہیں، ھذا الحیوان یہ حیوان، ھذا الحیوان یہ حیوان، یہ جانور، بغل کھچر ہے، لا فرس گھوڑا نہیں۔ ما فی المحفظتی، ما یعنی کیا، فی المحفظتی بستے میں، ما فی المحفظتی بستے میں کیا ہے، ما فی المحفظتی بستے میں کیا ہے۔ فی المحفظتی قلم و کراست و محبر، فی المحفظتی بستے میں قلم قلم ہے، و کراست اور کاپی ہے، و محبر محبر کہتے ہیں دوات کو، و محبر اور
دوات ہے. فی المحفظتی قلم و کراست و محبر، بستے میں قلم ہے اور کاپی ہے اور دوات ہے. ما فی المحبری، ما یعنی کیا، فی المحبری دوات میں. ما فی المحبری دوات میں کیا ہے. فی المحبری حبرن، دوات میں روشنائی ہے. حبرن کا معنی ہے روشنائی. ما فی المحبر، ما فی المحبری یعنی دوات میں کیا ہے. فی المحبری حبرن، دوات میں روشنائی ہے. وہوا اسود، اور وہ کالا ہے، روشنائی جو ہے کالی ہے. وہوا اسود، اور وہ کالی ہے. فی المحبری حبرن، دوات میں روشنائی ہے. وہوا اسود، اور وہ کالی ہے. اس کے بعد ہے لمن المحبرو، لمن یعنی کس کا، المحبرو دوات. لمن المحبرو دوات کس کا ہے. لمن المحبرو دوات کس کا ہے. تو اس کے جواب میں لکھا ہے المحبرو لشاہد، دوات شاہد کی ہے. المحبرو، لمن المحبرو دوات کس کی ہے. المحبرو لشاہد، دوات شاہد کی ہے. وہو طالب، اور وہ طالب ہے. طالب سے مراد طالب علم، ٹھیک ہے. وہو طالب، اور وہ طالب علم ہے. المحبرو لشاہد وہو طالب، دوات شاہد کی ہے اور وہ طالب علم ہے. لمن تلک المحفظۃ، لمن یعنی کس کا، کس کے لیے یعنی کس کا، ٹھیک ہے. المحفظۃ، تلک المحفظۃ وہ بستہ. لمن تلک المحفظۃ، وہ بستہ کس کا ہے. لمن تلک المحفظۃ، وہ بستہ کس کا ہے. تلک المحفظۃ لہذہ البنت، وہ بستہ اس لڑکی کا ہے. لہذہ البنت، اس لڑکی کے لیے ہے یعنی اس لڑکی کا ہے. تلک المحفظۃ لہذہ البنت، وہ بستہ اس لڑکی کا ہے. وہی جالسۃ علی الارikۃ، اور وہ صوفے پر بیٹھی ہے. جالسۃ بیٹھی ہے، علی الارikۃ صوفے پر. وہی جالسۃ علی الارikۃ، اور وہ صوفے پر بیٹھی ہے. اس طرح ہوگا وہی جالسۃ علی الکرسی، اور وہ کرسی پر بیٹھی ہے. اسی طرح ہوگا وہی جالسۃ علی الارض، اور وہ زمین پر بیٹھی ہے. تینوں ترجمہ ہوگا. اور وہ صوفے پر بیٹھی ہے، اور وہ کرسی پر بیٹھی ہے، اور وہ زمین پر بیٹھی ہے. اس کا ترجمہ اس طرح کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اسئلۃ یعنی سوالات. یہاں پہ کچھ سوالات کریں گے مصنف عربی میں. پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ سوال کیا کر رہے ہیں، پھر عربی میں اس کا جواب دینا ہے. تو آئیے کوشش کرتے ہیں. اسئلۃ سوالات، ٹھیک ہے. اسئلۃ یہ جمع ہے جس کا معنی ہے سوالات. کیف الرسم، کیف کا معنی ہے کیسا، الرسم یعنی تصویر. کیف الرسم تصویر کیسی ہے. کیف الرسم تصویر کیسی ہے. اب جواب دینا ہے اچھی ہے بری ہے، کچھ بھی جواب دینا ہے. تو ہم جواب دیں گے الرسم جمیل جدا، تصویر بہت خوبصورت ہے. کیف الرسم تصویر کیسی ہے. الرسم جمیل جدا، تصویر بہت خوبصورت ہے. ما فی الرسمی، ما یعنی کیا، فی الرسمی یعنی تصویر میں. ما فی الرسمی تصویر میں کیا ہے. تو جواب میں ہم دیں گے فی الرسمی، فی الرسمی بیت و شجر و محفظۃ. جو سبق میں گزرا ہے وہی ہم لکھ دیں گے کہ فی الرسمی شجر بیت و شجر و محفظۃ، تصویر میں ایک گھر ہے اور درخت ہے اور بستہ ہے. فی الرسمی بیت و شجر و محفظۃ. اس کے بعد ہے ہذہ کراست، یعنی کیا، حمزہ جو آتا ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے کیا. ہذہ کراست، کیا یہ کاپی ہے. جواب میں کہیں گے نعم ہذہ کراست، نعم ہذہ کراست. اس کے بعد ہے کیف الکراست، کیف معنی کیسا، الکراست مطلب کاپی. کیف الکراست کاپی کیسی ہے. اس کے جواب میں ہم کہیں گے الکراست جمیل جمیلۃ جدا، ٹھیک ہے. الکراست جمیلۃ جدا، کاپی بہت خوبصورت ہے. کیف الکراست کاپی کیسی ہے. تو ہم کہیں گے الکراست جمیلۃ جدا. لمن تلک المحفظۃ، لمن مطلب کس کا، کس کی. تلک المحفظۃ وہ بستہ. لمن تلک المحفظۃ وہ بستہ کس کا ہے. لمن تلک المحفظۃ وہ بستہ کس کا ہے. ہم جواب دیں گے المحفظۃ
تلک المحفظۃ لہذہ البنت، وہ بستہ اس لڑکی کا ہے، تلک المحفظۃ لہذہ البنت، وہ بستہ اس لڑکی کا ہے۔ عربی بناؤ۔ اب یہاں پہ چند جملے مصنف دے رہے ہیں، ان کی عربی بنائیں، کیونکہ عربی بنانے سے عربی بنانا ہمیں آ جائے گا، اس طرح عربی میں کافی مہارت حاصل ہوگی۔ اسی وجہ سے مصنف چند عربی اردو جملے دے رہے ہیں جن کی عربی بنانی ہے۔ تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں عربی بنانے کی۔ سب سے پہلے ہے یہ کیا ہے، اے کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے، کیا کے لیے ما۔ یہ کیا ہے، اس کی عربی ہوگی ما ھذا۔ یہ کیا ہے، ما ھذا۔ یہ بات یاد رکھیں، جس کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں اسے پہلے لے آتے ہیں۔ تو ما کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، ما کا معنی ہے کیا، تو اس لیے اسے لائیں گے پہلے۔ یہ کیا ہے، ما ھذا۔ یہ پنجرہ ہے، پنجرہ کا معنی ہے، پنجرہ کی عربی آتی ہے قفس، ٹھیک ہے۔ یہ پنجرہ ہے تو اس کی عربی ہوگی ھذا قفص۔ یہ پنجرہ ہے، ھذا قفص۔ پنجرے میں کیا ہے، پنجرے میں فی القفص، کیا کے لیے ما۔ پنجرے میں کیا ہے، ما فی القفص۔ پنجرے میں کیا ہے، ما فی القفص۔ پنجرے میں طوطا ہے، فی القفص۔ پنجرے میں فی القفص، طوطا کے لیے ببغاء۔ پنجرے میں طوطا ہے، فی القفص ببغاء۔ پنجرے میں طوطا ہے، فی القفص ببغاء۔ یہ گھڑی کس کی ہے، یہ گھڑی اس کے لیے کہیں گے ھذہ الساعۃ۔ ساعۃ کا معنی ہوتا ہے گھڑی، یہ گھڑی کے لیے کہیں گے ھذہ الساعۃ۔ کس کی، اس کے لیے کہیں گے لمن۔ لمن کا معنی ہوگا کس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ گھڑی کس کی ہے، اس کی ہم عربی بنائیں گے لمن ھذہ الساعۃ۔ میں آپ کو بتلا چکا ہوں، جس کے ذریعے سے ہم سوال کریں گے اسے پہلے لائیں گے، اسی وجہ سے لمن کو پہلے لے آئیں گے، ھذہ الساعۃ سے پہلے لمن لائیں گے اور کہیں گے لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے، یہ گھڑی کس کی ہے، لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی اس لڑکے کی ہے، یہ گھڑی ھذہ الساعۃ اس لڑکے کی ہے، لذالک الولد، یہ گھڑی اس لڑکے کی ہے، ھذہ الساعۃ لذالک الولد، یہ گھڑی اس لڑکے کی ہے، ھذہ الساعۃ لذالک الولد۔ کیا گھڑی قیمتی ہے، کیا کے لیے حل، گھڑی کے لیے الساعۃ، قیمتی کے لیے ثمینۃ، ٹھیک ہے۔ کیا گھڑی قیمتی ہے، اس کی عربی ہوگی ھل الساعۃ ثمینۃ۔ کیا گھڑی قیمتی ہے، ھل الساعۃ ثمینۃ، کیا گھڑی قیمتی ہے۔ جی ہاں گھڑی قیمتی ہے، جی ہاں کے لیے نعم، نعم بولیں گے جس کا معنی ہوگا جی ہاں۔ گھڑی قیمتی ہے، الساعۃ ثمینۃ، جی ہاں گھڑی قیمتی ہے، نعم الساعۃ ثمینۃ، جی ہاں گھڑی قیمتی ہے، نعم الساعۃ ثمینۃ۔ وہ کیا ہے، وہ کے لیے کہیں گے ذالکا، کیا کے لیے ما، پہلے ما کو لائیں گے اور اس طرح سوال کریں گے، وہ کیا ہے، ما ذالکا، وہ کیا ہے، ما ذالکا، وہ گملہ ہے، وہ گملہ ہے، تو کہیں گے ذالکا عصیص۔ گملے کے لیے عربی میں عصیص استعمال ہوتا ہے، جسے کنڈا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں درخت وغیرہ لگاتے ہیں، پودا وغیرہ لگاتے ہیں، اسے کنڈا بھی کہتے ہیں، گملہ بھی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے، ما ذالکا، وہ گملہ ہے، ذالکا عصیص، وہ گملہ ہے، ذالکا عصیص۔ گملے میں کیا ہے، کیا کے لیے ما اور گملے کے لیے عصیص، ٹھیک ہے۔ گملے میں کیا ہے، ما فی العصیص، گملے میں کیا ہے، ما فی العصیص، گملے میں پودا ہے اور وہ بڑا ہے، گملے میں پودا ہے، یہ پہلا جملہ۔ گملے میں فی العصیص پودا ہے، الغرس یا پھر غرس، ٹھیک ہے۔ گملے میں پودا ہے، فی العصیص غرس، فی العصیص غرس، گملے میں پودا ہے اور وہ بڑا ہے، وہو کبیر، گملے میں پودا ہے اور وہ بڑا ہے، فی العصیص غرس وہو کبیر۔ کیا اس تصویر میں انار، سنترا اور کیلا ہے، کیا کے لیے لائیں گے حل۔ اس تصویر میں فی ھذا الرسم، کیا، اس کے لیے کہیں گے حل۔ اس تصویر میں فی ھذا الرسم، انار کے لیے رمان، سنترا کے لیے برتقال، کیلا کے لیے موز، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام کا جو اس کا مکمل عربی ہوگی اس کی، کیا اس تصویر میں انار، سنترا اور کیلا ہے، حل فی ھذا الرسم رمان و برتقال و موز، حل فی ھذا الرسم رمان و برتقال و رسم۔
جی نہیں اس تصویر میں سیب انگور اور گلاب ہے، جی نہیں کے لیے کہیں گے لا، جی نہیں لا، ٹھیک ہے۔ اس تصویر میں فی ھذا رسمی سیب، سیب کی عربی آتی ہے تفاحن، تفاحن یعنی سیب، انگور عنب، گلاب یعنی وردن۔ جی نہیں اس تصویر میں سیب انگور اور گلاب ہے، لا فی ھذا رسمی تفاحن و عنب و وردن، جی نہیں اس تصویر میں سیب انگور اور گلاب ہے، لا فی ھذا رسمی تفاح و عنب و وردن۔ گلاب بہت خوبصورت ہے، گلاب کے لیے الوردو بہت خوبصورت ہے، جمیل جدا، گلاب بہت خوبصورت ہے، الورد جمیل جدا، گلاب بہت خوبصورت ہے، الورد جمیل جدا۔ کرسی پر کون ہے، کرسی پر علی الکرسی، کون کے لیے من، ٹھیک ہے۔ کرسی پر کون بیٹھا ہے، بیٹھنے کے لیے جالسن، تو کرسی پر کون بیٹھا ہے، کون کی جو عربی ہے اسے پہلے لائیں گے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس کے ذریعے سوال ہوتا ہے اسے پہلے لائیں گے، ٹھیک ہے۔ کرسی پر کون ہے، من جالسن علی، کرسی پر کون بیٹھا ہے، بیٹھنے کی عربی اس کے بعد لائیں گے، یعنی من کے بعد جالسن لائیں گے پھر کرسی لائیں گے۔ کرسی پر کون بیٹھا ہے، من جالسن علی الکرسی جی، کرسی پر کون بیٹھا ہے، من جالسن علی الکرسی جی، کرسی پر استاد بیٹھا ہے، کرسی پر علی الکرسی جی، استاد بیٹھا ہے، استاد کے لیے استاد، بیٹھنے کے لیے جالسن، تو مکمل کی عربی ہوگی الاستاذ جالسن علی الکرسی، کرسی پر استاد بیٹھا ہے، الاستاذ جالسن علی الکرسی جی، کرسی پر استاد بیٹھا ہے، الاستاذ جالسن علی الکرسی جی۔ شاہد کہاں ہے، کہاں کے لیے اینا، شاہد ایک آدمی کا نام ہے، شاہد کہاں ہے تو اینا کو پہلے لائیں گے، کیونکہ اینا یہ اسم استفہام ہے اور اسم استفہام کو پہلے لایا جاتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سوال کیا گیا ہے اینا کے ذریعے، تو اسے پہلے لائیں گے۔ شاہد کہاں ہے، اینا شاہدن، شاہد کہاں ہے، اینا شاہدن، وہ سڑک پر ہے، وہ کے لیے ہوا سڑک پر یعنی علی الشارع، وہ سڑک پر ہے، ہوا علی الشارعی، وہ سڑک پر ہے، ہوا علی الشارعی، اور وہ کھڑا ہے، وہوا واقفن، اور وہ کھڑا ہے، وہوا واقفن۔ یہ سبق نمبر 14 مکمل ہوا، انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 15 پڑھیں گے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔